اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثقل شیء یوضع فی المیزان حسن الخلق وقال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام علیک بحسن الخلق فإنہ یکسب المحبہ۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، اس سے قبل خوش اخلاقی کے آثار اور خوش اخلاقی کے فوائد اور اس کے جو دنیاوی برکات ہیں اور دنیاوی آثار ہے اور خوش اخلاقی کے جو اخروی آثار ہے، اس کے جو فوائد ہے اور برکات ہے، روایات کی روشنی میں، آل محمد کے کلام کی روشنی میں وہ آپ کے خدمت میں مختصراً بیان کیے، اور ساتھ ساتھ جو بد اخلاقی کے نقصانات اور بد اخلاقی کے جو مضرات ہے وہ بھی آپ کے خدمت میں مختصراً اشارہ کیا گیا۔ آج اسی سلسلے کو آخری مرحلے تک پہنچانا ہے، اور آل محمد کے کلام اور آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں اخلاق کے جو آثار ہے، اخلاق کے جو فوائد ہے، اور اس کے مقابل میں بد اخلاقی کے جو نقصانات ہے، بد اخلاقی کے جو برے نتائج اور عواقب انجام ہے، وہ روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے اشارہ ہوا ہے کہ اب یہ جو آثار ہے ان کا ایک مختصر فہرست آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے خوش اخلاقی انسان کے لیے باعث سعادت اور باعث خوشبختی ہے، یعنی جتنا انسان کا اخلاق بہتر اور اخلاق نیک ہوتا چلا جائے اتنا ہی انسان سعادت مند ہوتا ہے، خوشبخت ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے مقابل میں بد اخلاقی باعث شقاوت ہے، باعث بدبختی ہے، اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت سارے مشکلات اور بہت سارے مصائب اور بہت سارے برے نتائج کا جو ہے وہ سبب ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے، معصوم کا کلام ہے، سعادت المرء حسن الخلق ومن شقاوتہ سوء الخلق۔ معصوم کا فرمان ہے، انسان کی کامیابی اور انسان کی سعادت کا جو اسباب اور عوامل میں سے ہے، بہترین سعادت اور بہترین کامیابی کا جو وسیلہ ہے وہ بہترین اخلاق ہے، خوش اخلاقی ہے، یعنی خوش اخلاقی انسان کو سعادت مند اور کامیاب بناتی ہے، اور اس کے مقابل میں ومن شقاوتہ سوء الخلق، اور انسان کی بدبختی کا جو عامل ہے اور انسان کی ناکامی کا جو عامل ہے اور جو سبب ہے وہ بد اخلاقی ہے۔ لہٰذا اس روایت میں معصوم نے دونوں کے نتائج کو بیان کیا، خوش اخلاقی کے نتیجے کو، خوش اخلاقی کے آثار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من سعادت المرء حسن الخلق، انسان کی سعادت اور انسان کی خوشبختی کے جو سبب ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ اس کے مقابل میں جو چیز انسان کو یعنی بدبخت بناتی ہے اور انسان کی ناکامی اور انسان کی بدبختی کے سبب بنتی ہے اور شقاوت کے سبب بنتی ہے، وہ بد اخلاقی ہے۔ لہذا بد اخلاقی انسان کو شقی اور بدبخت بنا لیتا ہے، اور خوش اخلاقی جو ہے انسان کو سعادت مند اور خوشبخت بناتی ہے۔ اسی طریقے سے خوش اخلاقی کے آثار جو مختصر اشارہ ہوا ہے اور آپ کی خدمت میں بیان کیا، روایات میں ہے، خوش اخلاقی باعث الفت اور محبت ہے، اور اس کے مقابل میں بد اخلاقی باعث نفرت اور عداوت ہے۔ یعنی جب انسان خوش اخلاق ہوتا ہے تو سب انسان ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہر انسان اس کو جو ہے نا وہ چاہتا ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ الفت ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابل میں اگر خدا نخواستہ انسان اگر بد اخلاق ہے تو پھر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور لوگوں سے جو ہے نا وہ دشمنیاں ہوتی ہے۔ لہٰذا خوش اخلاقی کے آثار میں سے ایک اہم ترین اثر خوش اخلاقی باعث الفت اور محبت ہے،
اور بد اخلاقی باعث نفرت اور عداوت ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں مولا کائنات کا کلام ہے، مولا کا فرمان ہے علیک بحسن الخلق فإنہ یکسب المحبہ۔ مولا کائنات نے فرمایا تم پر بہترین اخلاق کا اپنانا ضروری ہے، اس لیے کہ بہترین اخلاق محبت کا باعث ہے، الفت کا باعث ہے، اور انسان کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے، الفت جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے اچھے اخلاق، پسندیدہ اخلاق باعث الفت ہے، باعث محبت ہے، اسی طریقے سے بد اخلاقیاں اور خدا ناخواستہ بد کلامی، بد دہانی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا یہ باعث نفرت ہے اور باعث عداوت ہے۔ یہ دو آثار آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ تیسرا جو آثار ہے وہ متعدد روایات میں وہ متعدد ارشادات اور آل محمد کے کلام میں آیا ہے کہ خوش اخلاقی باعث فراوانی مال اور دولت ہے، یعنی خوش اخلاقی رزق کی کثرت اور رزق کی فراوانی کا سبب ہے، اور اس کے مقابل میں جب انسان بد اخلاق ہو جائے تو اس کے رزق میں کمی آتی ہے، اس کی مال میں کمی آتی ہے، اس کی دولت میں کمی آتی ہے۔ یعنی انسان کی ترقی میں جو ایک انتہائی پوشیدہ راز ہے وہ ایک بہترین اخلاق ہے۔ بہترین اخلاق باعث ترقی ہے، باعث فراوانی رزق ہے، باعث فراوانی دولت ہے، باعث فراوانی مال ہے۔ اس کے مقابل میں بد اخلاقی باعث غربت ہے، باعث فقر ہے۔ چنانچہ مولا کائنات کا فرمان ہے حسن الخلق یدر الارزاق ویونس الرفاق، جیسے کہ پہلے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اشارہ کیا ہے، مولا نے فرمایا خوش اخلاقی رزق میں فراوانی لاتی ہے، مال و دولت میں فراوانی لاتی ہے، اور ساتھ ساتھ دوستوں میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ یعنی خوش اخلاقی ایک طرف سے مال و دولت میں اضافہ کا سبب ہے، فراوانی کا سبب ہے، دوسری طرف سے دوستوں کی بھی فراوانی اور وسعت اور زیادہ ہونے کا سبب ہے۔ جس انسان کے بہترین اخلاق ہے، یعنی جو اخلاق خوب، کردار خوب، گفتار خوب، اس کی گفتار بھی پسندیدہ ہے، اس کا کردار بھی پسندیدہ ہے، اس کا اخلاق بھی پسندیدہ ہے، اس کے بہت سارے چاہنے والے ہیں، اس کی بہت سارے جو ہے نا وہ دوست ہیں، اس کے بہت سارے احباب ہیں۔ اس کے مقابل میں اگر خدا ناخواستہ اس کا اگر اخلاق اگر برے ہوں، اس کا کلام اگر برا ہے، اس کا رفتار برا ہے، اس کا کردار برا ہے، تو پھر لوگ آہستہ آہستہ اس سے کٹتے چلے جاتے ہیں، دور جو ہے وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجتاً خوش اخلاقی کے جو آثار میں سے جو آل محمد کے کلام مولا کی زبان پہ آیا ہے، خوش اخلاقی باعث فراوانی مال و دولت، باعث فراوانی دوست و احباب ہے، اور بد اخلاقی دوستوں کی کمی، مال کی کمی، دولت کی کمی اور فقر اور غربت کے سبب بنتا ہے۔ اور چوتھا جو اثر ہے اور برکت ہے خوش اخلاقی کا، روایات میں ہے کہ خوش اخلاقی باعث خوشحالی ہے، باعث آرامش ہے، باعث سکون ہے۔ خوش اخلاقی انسان کی زندگی میں سکون لاتی ہے، انسان کی زندگی میں خوشحالی لاتی ہے، انسان کی زندگی میں آرامش اور اطمینان جو ہے نا وہ فراہم کرتی ہے۔ اس کے مقابل میں بد اخلاقی انسان کی زندگی سے خوشیوں کو لے لیتی ہے، خوشیاں ختم کرتی ہے، خوشیاں جو ہے نا وہ بد اخلاقی جو ہے نا نابود جو ہے نا وہ کرتی ہے، اور زندگی کے اندر سکون اور آرامش نہیں ملتی۔ چنانچہ حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے من ساء خلقہ عذب نفسہ، من ساء خلقہ عذب نفسہ، جس شخص کی اخلاق برے ہیں، یعنی بد اخلاقی کے مالک ہے، اس کا نفس اور اس کا وجدان ہمیشہ عذاب میں رہتا ہے، خود بھی عذاب میں ہے، بد اخلاقی کے عذاب میں، بد اخلاقی کی جہنم میں جو ہے نا وہ جل رہا ہوتا ہے، اور دوستوں کو بھی جو ہے نا وہ عذاب میں ڈالتا ہے، بچوں کو بھی عذاب میں ڈالتا ہے، گھر والوں کو بھی عذاب میں ڈالتا ہے۔ لہٰذا مولا کا فرمان ہے کہ من ساء خلقہ، جس کی اخلاق جو ہے وہ بری ہو جائے، بدترین اخلاق کے مالک ہو جائے، عذب نفسہ، اس کا نفس ہمیشہ عذاب میں ہے، سکون مٹ جاتا ہے، آرامش مٹ جاتا ہے۔ لہٰذا خوش اخلاقی انسان کے لیے سکون کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے۔ چنانچہ سلسلے مولا کائنات نے فرمایا ہے حسن الخلق یطیب العیش، خوش اخلاقی انسان کی زندگی کو پاکیزہ بناتی ہے، انسان کی زندگی کو شیرین بناتی ہے، انسان کی زندگی کو خوشحال بناتی ہے۔ لا عیش الذ من حسن الخلق، مولا کائنات کا کلام ہے، حسن خلق سے بڑھ کر لذیذ اور شیرین زندگی نہیں ہے۔ اس انسان کو شیرین زندگی ملتی ہے، انتہائی لذیذ زندگی ملتی ہے جس کی زندگی میں اخلاق ہے،
جس کی زندگی میں بہترین جو ہے نا وہ کردار ہے، لہٰذا وہ گھر میں بھی بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی اور شیرین ترین زندگی پاتا ہے، دوستوں کے پاس بھی ایک انتہائی شیرین زندگی اور انتہائی لذیذ اور خوشبخت زندگی، آرامش والی زندگی اس کو ملتی ہے، اور اس کے مقابل میں بد اخلاقی جو ہے انسان کے سکون کو، انسان کے اطمینان کو اور انسان کی آرامش کو ختم کر دیتی ہے۔ خوش اخلاقی کے آثار اور اس کے فوائد میں سے پانچواں جو اثر ہے روایات میں آیا ہے، خوش اخلاقی انسان کی گناہوں کو نابود کرتی ہے، انسان کی خطاؤں کو، گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کے مقابل میں بد اخلاقی انسان کی نیکیوں کو، انسان کے اعمال کو برباد کرتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سوء الخلق تفسد الاعمال، کہ بد اخلاقی جو ہے وہ انسان کے اعمال اور انسان کی عبادات کو فاسد کرتی ہے اور نابود اور برباد کر دیتی ہے۔ اس کے مقابل میں معصوم کا کلام ہے، حسن الخلق تمیس الخطیئہ، بہترین اخلاق خطاؤں کو، گناہوں کو جلا دیتی ہے، گناہوں کو نابود کرتی ہے۔ لہٰذا پانچواں جو اخلاق کا اثر ہے، اخلاق کا جو فائدہ ہے، اخلاق انسان کی گناہوں کو نابود کر دیتی ہے، گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ بد اخلاقی جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو، انسان کے اعمال کو، انسان کی عبادات کو جو ہے نا وہ ضائع کر دیتی ہے۔ خوش اخلاقی کے آثار روایات اور آل محمد کے کلام کے روشنی میں چھٹا جو اثر ہے، خوش اخلاقی باعث نجات ہے، اس کے مقابل میں بدبختی باعث عقاب ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے ایک دو تین اہم واقعات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ خوش اخلاقی کیسے باعث نجات ہے اور بدبختی کس طرح سے باعث عقاب ہے، وہ آپ کی واقعات کے روشنی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اور ساتواں جو اثر ہے، خوش اخلاقی طول عمر کا سبب ہے، انسان کی عمر میں برکت آتی ہے، انسان کی عمر طولانی ہو جاتی ہے۔ اور آٹھواں جو اثر ہے وہ خوش اخلاقی دنیا اور آخرت دونوں کی آبادی کا سبب ہے، بد اخلاقی دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی کا سبب ہے۔ چنانچہ خود سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، ان البر وحسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار، کہ نیکی اور خوش اخلاقی شہروں کو آباد کرتی ہے، گھروں کو آباد کرتی ہے، انسان کی زندگیوں کو جو ہے آباد کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کے عمر میں اضافہ اور عمر میں وسعت اور عمر طولانی ہونے کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ فرمایا ان البر وحسن الخلق، نیکی کرنا، خاص طور پر ایک اور روایت میں پیغمبر کا فرمان ہے کہ ان حسن الخلق وصلۃ الرحم تزید فی الاعمار وتزید تعمر الدیار ولو کان القوم فجارا، کہ یہ بھی پیغمبر کا فرمان ہے کہ حسن خلق اور اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ارحام سے اور اپنے اقارب سے، رشتہ داروں سے نیکی کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ان کی مالی مدد کرنا، یہ انسان کی عمر میں وسعت اور فراوانی کا سبب ہے۔ اور ساتھ ساتھ تعمر الدیار، گھروں کو آباد کرتی ہے، شہروں کو آباد کرتی ہے۔ لہٰذا نیکی کرنا ہر انسان کے ساتھ، خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اور عزیز و اقارب کے ساتھ نیکی کرنا، یہ انسان کی عمر میں وسعت اور فراوانی کا سبب ہے، اور گھروں کی، شہروں کی، دنیا کی اور آخرت کی آبادی کا سبب ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، انسان کی نیکیوں کو اور انسان کے اعمال کو اور قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو بھاری اور وزنی کرنے والی چیزوں میں سے سب سے زیادہ وزنی انسان کا اخلاق ہے۔ جب انسان کے اخلاق کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جاتا ہے تو نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک جاتا ہے، سنگین اور وزنی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، ثقیل ترین، سنگین ترین، وزنی ترین چیز جو مومن کی نام اعمال میں قیامت کی دن رکھا جاتا ہے اور ترازو میں رکھا جاتا ہے، وہ خوش اخلاقی ہے۔ لہٰذا خوش اخلاقی انسان کی نیکیاں اور انسان کے اعمال کی اور قیامت کی دن نیکیوں کے پلڑے کے وزنی ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے مقابل میں اگر خدا نخواستہ بد اخلاق انسان ہے تو اس کی جو برائیاں ہیں، اس کی جو گناہ ہیں، ان کی جو معصیتیں ہیں، وہ جو ہے نا وہ سنگین ہو جاتی ہے اور نیکیاں جو ہے نا وہ ہلکی اور خفیف جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن وہ باعث بدبخت ہو جاتا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اب آپ کی خدمت میں خوش اخلاقی جو ہے وہ باعث نجات ہے اور بد اخلاقی باعث عقاب ہے، اس حوالے سے جو ہے نا
بس مختصراً چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتیں تمام کرنا ہے۔ جناب شیخ صدوق کی ایک مشہور اور معروف کتاب ہے خصال صدوق۔ خصال صدوق میں اس روایت کو حضرت امام محمد باقر سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک جنگ میں سرسخت قسم کے کچھ مشرکین اسیر ہوئے۔ پیغمبر نے دستور دیا کہ علی ان کے سامنے دین پیش کرو اور دین کی تعلیمات کو پیش کرو، اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ شہادتین پڑھ لیتے ہیں اور دین اسلام میں اگر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ باعزت طریقے سے زندگی گزاریں گے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خوش بختی ہے۔ لیکن اگر یہ اپنے کفر پر، اپنے شرک پر ڈٹے رہتے ہیں تو اس صورت میں ان کی گردن جو ہے وہ اڑا دیا جائے اور وہ زندگی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو مولا کائنات نے یہ جو 3 اسیر ہو کے آئے تھے اور مولا کائنات کے خدمت میں لائے گئے تھے، مولا کائنات نے ان کے سامنے کلمہ شہادتین پیش کی۔ تو ان میں سے جو پہلا شخص تھا مشرک، اس نے کہا کہ میرے لیے کوہ احد کی پہاڑی کا اٹھانا آسان ہے، اس کلمہ شہادتین کا پڑھنا اس سے بھی زیادہ سنگین اور اس سے بھی زیادہ گراں ہے۔ نتیجتاً اس نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری نہیں کیا اور دین کو قبول نہیں کیا، تو مولا کائنات نے اس کی گردن کو جو ہے تلوار سے جو ہے اڑا دیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اور دوسرے شخص کو مولا کائنات نے دین کی دعوت دی تو اس شخص نے کہا القول ما قال اخی، میری بات بھی وہی ہے جو میرے بھائی نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے، یعنی کوہ احد کا اٹھانا میرے لیے آسان ہے، کلمہ شہادتین کا پڑھنا جو ہے میرے لیے گراں اور انتہائی سنگین ہے۔ تو مولا کائنات نے اس کو بھی تلوار ذوالفقار سے فی النار سقر کیا اور وہ بھی جہنم میں چلے گئے۔ اور تیسرا جو مشرک تھا، اس کے سامنے جب مولا نے دین اسلام کی دعوت پیش کی تو اس شخص نے بھی وہی بات کی کہ میں بھی دین اسلام جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو مولا کائنات جو ہے وہ تلوار کو اٹھایا تھا، اتنے میں جبریل امین آیا بارگاہ رسالت میں۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی لا تقتلہ، اے علی اس کو قتل نہیں کرو، اس لیے کہ جبریل امین بارگاہ الہی سے اس کے بارے میں سفارش لے کے آئے ہیں۔ تو جبریل امین نے پروردگار عالم کی جانب سے یہ حکم لے کے آیا، اس شخص کے وجود میں 5 صفات ہیں اور یہ 5 صفات اتنی قیمتی صفات ہیں کہ یہ اگر کسی مشرک میں بھی ہو تو اللہ اس کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہ 5 جو صفات ہے اللہ کو پسند ہے، رسول کو پسند ہے، اور یہ 5 صفات جو جس کے اندر ہے وہ قتل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ انتہائی قیمتی اور انتہائی اہمیت اور باعظمت جو ہے نا وہ صفات ہے۔ ان صفات کی وجہ سے اللہ کو اس مشرک کا قتل کرنا جو ہے نا وہ گوارا نہیں ہے۔ دیکھیں مومنین کرام کہ اگر کسی مشرک میں بھی اگر یہ 5 صفات ہے تو اللہ کے لیے وہ پسندیدہ ہے اور اس کو قتل کرنا اللہ کے لیے گوارا نہیں ہے، اور اس مشرک کو قتل کرنا جو ہے نا اللہ نے پسند نہیں کیا اور جبریل امین کو بھیج دیا اور مولا کائنات کی تلوار جو ہے نا وہ روک دی، کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کے لیے کہ وہ 5 صفات جو انتہائی پسندیدہ صفات ہے وہ اس کی وجود میں ہے، اس کی نفس میں ہے۔ فرمایا جب تلوار روک دیا گیا تو وہ مشرک پوچھنے لگا کہ مجھے کیوں نہیں قتل کیا جا رہا ہے اور جبکہ میرے ساتھیوں کو قتل کر لیا گیا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا ابھی جبریل امین آئے ہیں، تمہاری سفارش کی ہے کہ تمہارے وجود میں 5 صفات ہیں اور ان 5 صفات کی وجہ سے اللہ کو گوارا نہیں کہ تم کو جو ہے وہ قتل کر لیا جائے۔ کہا کہ ان 5 صفات میں سے جو جبریل امین نے خدا کی جانب سے ان کے لیے بیان کیا، سب سے پہلی صفت ان فیک الغیرۃ الشدیدہ، تم بہت باغیرت انسان ہو، ناموس کے حوالے سے تم بے غیرت نہیں ہو کہ ناموس کے حوالے سے جو ہے وہ لاپرواہی اختیار کیا جائے اور ناموس کے حوالے سے تمہارے دل میں غیرت نہ ہو، تم انتہائی باغیرت انسان ہو، اپنی ناموس کی حفاظت کرتے ہو، اپنی ناموس کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہو اور ان چیزوں کو تم خیال رکھتے ہو، لہٰذا جس انسان کے پاس غیرت ہے اس کو اللہ جو ہے پسند کر لیتا ہے اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت فرمایا کہ وہ حسن الخلق، کہ تم بہترین اخلاق کے مالک ہو، تمہاری قوم میں تم سب سے زیادہ با اخلاق ہے، لہذا خوش اخلاقی اللہ کو پسند ہے، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، اس اخلاق کی وجہ سے اللہ کو تمہیں پسند کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں ہے اور اللہ نے تمہیں قتل کرنے کو منع کیا ہے۔ اور تیسری جو صفت ہے تم جو ہے سخی انسان ہو اور بخیل انسان ہو، سخی انسان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور چوتھی جو صفت ہے تم انتہائی شجاعت مند ہو،
یعنی بہادر انسان ہو، شجاع انسان ہو، تمہارے وجود میں شجاعت کی صفت ہے۔ اور پانچویں صفت صدق اللسان، تمہاری زبان پر جھوٹ نہیں ہے، تم سچ کہتے ہو، تم صداقت کے مالک ہو، سچائی کے مالک ہو۔ جس انسان کے پاس سخاوت ہے، جس انسان کے پاس صداقت ہے، جس انسان کے پاس شجاعت ہے، جس انسان کے پاس غیرت ہے، جس انسان کے پاس خوش اخلاقی ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، اور اس کو قتل کرنا جو ہے نا وہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ جب یہ بات اس مشرک نے سنی تو کہنے لگے کہ آپ کے خالق کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ساری صفات مجھ میں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اسی کا نام خدا ہے، علیم بذات الصدور، وہ انسانوں کے دلوں کے راز کو جاننے والی ذات ہے۔ کوئی چیز نہ زمین میں پنہان ہے نہ آسمان میں پنہان ہے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کے اسرار اور زمینوں کا اسرار، ہر چیز جو آسمان میں زمین ہے، ہر چیز پر خدا کو علم ہے، لہٰذا خدا جانتا ہے کہ یہ صفات ہے۔ وہ شخص سمجھتا تھا کہ ہاں یہ صفات کے میں مالک ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میں اخلاق رکھتا ہوں، میں سخاوت کرتا ہوں، میں غریبوں کی خدمت کرتا ہوں، میں اپنی ناموز کی حفاظت کرتا ہوں، غیرت مجھ میں ہے، لہٰذا یہ آدمی، یہ جو مشرک ہے، فوراً اس نے جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا، اور روایات میں ہے حسن اسلام ہو، اس کا دین بہت اچھا ہوا، اس کا نظریہ بہت اچھا ہوا، اس کا عقیدہ بہت اچھا ہوا، یہاں تک کہ پیغمبر کی پیروی میں، پیغمبر کی فرمان برداری میں زندگی کرتے رہے۔ پھر ایک جنگ جو ہے نا وہ پیش آئی، اس جنگ میں پیغمبر کے ساتھ وہ شریک ہوئے، اور اس نے اپنی جان کو راہ الہی میں قربان کی، اور اس جنگ میں وہ شہید ہو گیا۔ پیغمبر نے اس مقام پر ایک تاریخی جملہ کہا، ھذا ممن جر حسن خلقہ وسخاؤہ الی جنات النعیم، یہ وہ شخص ہے جس کی اخلاق اور جس کی سخاوت اسے ابدی سعادت جو ہے نا وہ دے گئی، اور اسے جنت میں جو ہے نا وہ لے گئی۔ لہٰذا اس کی اخلاق سبب ہوا دین اسلام میں داخل ہوا، اس کو قتل کرنے سے بچایا گیا، اور ساتھ ساتھ اس کے اخلاق سبب ہوا شہادت جیسی عظیم مقام اور منزلت اس کو ملی، اور آخرت میں وہ جنت جیسا عظیم مقام پر فائز ہو گئے۔ لہٰذا خوش اخلاقی اس کے لیے باعث جنت ہوئی، باعث نجات ہوئی، اور باعث شہادت ہوئی۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، خدا یا پروردگار، تو نے اخلاق کو پسند کیا ہے، اخلاق کا حکم دیا ہے، بہترین اخلاق کو اپنا کے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور خوشبختی کو ہمیں نصیب فرما۔ آل محمد کی سیرت پر چل کے ان کی بہترین سیرتوں کو، ان کی بہترین اخلاق کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Mm-hmm.